نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين۔ حضرات سامعین کرام، قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ میں جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کو بیان فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اپنی قوم سے فرمانے کو بیان فرما رہا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے، اپنی امت سے کہی تھی، اور وہ یہ بات کہی تھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ بیان کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت سے۔ معاملہ یہ تھا کہ کوئی بت ایسا تھا کہ جس سے بارش طلب کرتے تھے، کوئی ایسا بت تھا جس سے روزی طلب کرتے تھے۔ الغرض جب مختلف خداؤں کی وہ عبادت کرتے تھے تو مختلف اغراض اور مقاصد کے لیے متعین کر چکے تھے کہ فلاں ضرورت کے لیے فلاں بت سے ان کی نظر میں جو خدا استغفر اللہ معاذ اللہ تھے کہ طلب کرنا ہے، فلاں ضرورت فلاں بت سے طلب کرنا ہے، تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بیماری کا بھی ذکر فرماتے ہوئے کہ جو انسان کے ساتھ جسمانی اعتبار سے لگی ہوئی ہے بیماری، چاہے وہ بڑی بیماری ہو یا چھوٹی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، ہر بیماری آتی بھی اللہ کے حکم سے ہے اور جاتی بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ مہنگے سے مہنگا علاج کر لیا جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ کامیاب ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا ہمارا مریض یا ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ عقیدہ ایک مومن کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ سب اسباب تو ہیں، ڈاکٹر بھی ایک سبب ہے، دوا بھی ایک سبب ہے، علاج بھی ایک سبب ہے۔ ان اسباب کے ذریعے اللہ سے اس شفا کو طلب کیا جاتا ہے جو مریض کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی عقیدہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو مجھے دیکھو، میں اپنی مثال تمہیں دے رہا ہوں کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ دوا کے ذریعے نہیں کہا کہ مجھے دوا شفا دیتی ہے، یہ نہیں کہا
کہ مجھے ڈاکٹر شفا دیتا ہے، طبیب شفا دیتا ہے، حکیم شفا دیتا ہے، وید شفا دیتا ہے، کچھ نہیں کہا، بس سامنے ایک عقیدہ مضبوط بیان کیا کہ جو تمام سوالوں کا ایک جواب ہے اور انسان کی اصلاح کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہ اللہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا پہنچاتا ہے۔ انسان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یہی قرآن پاک کی آیت ہمیں تعلیم دے رہی ہے، اور یہی تعلیم ملی ہے جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق تک، انسانوں تک پہنچایا ہے، کیونکہ یہ سارے وہی عقیدے ہیں، وہی تعلیمات ہیں کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا کہ انبیاء کو دنیا میں بھیجا، قرآن کریم اس امت کو دیا، پچھلی امتوں کو دیگر کتابیں دیں، فرشتوں کے ذریعے پہنچایا، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ کچھ اللہ کا نظام اس طرح سے ہوا کہ وہ قلب کے اوپر اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہونا، بعض اس انداز سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ بہرحال یہ اللہ کا ہی نظام ہے، یہ اللہ ہی کی مبارک تعلیمات ہیں جو اس امت تک پہنچی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، علیہم السلام کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے، توریت کے ذریعے، انجیل کے ذریعے، زبور کے ذریعے، تمام آسمانی نظام رہے ہیں۔ اب پچھلی کتابوں کا کیا حال رہا کہ انہوں نے تغیر و تبدل کر دیا، تحریف کر دی، وہ عقیدے، وہ تعلیمات انہوں نے باقی نہیں رکھی کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، جو اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ لیکن یہ قرآن کریم ایسی مبارک کتاب ہے، ایسی مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے کہ اس میں قیامت تک کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اور اس کا وعدہ بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں، ہماری آسمانی نظام ہے، آسمانی قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، کوئی بیماری شفا کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے جلدی، کوئی بیماری دیر سے اسے شفا ملتی ہے، وہ دیر سے صحیح ہوتی ہے، بعض بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر آتی ہے، بعض انسان کی کہیں کوتاہی ہوتی ہے، اس کا سبب ہوتی ہے، الغرض مختلف اسباب ہیں، مختلف صورتیں ہیں انسان تک بیماری کے پہنچنے کی، اور سب میں حقیقتاً حکم ربی شامل ہوتا ہے، سب میں حکم ربی شامل ہے، اسباب کچھ بھی چاہے بن جائیں۔ آدمی یہی کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں چوک ہو گئی، اس لیے میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، مثال کے طور پر بخار آ گیا، سرد گرم ہو گیا، اس لیے مجھے بخار آ گیا، یا یہ بیماری لاحق ہو گئی۔ انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے، اور اللہ کا یہ نظام بھی دنیاوی ہے
کہ یہاں شفا کا بھی ذریعہ بنایا ہے اور بیماری کا بھی ذریعہ بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے ایک صحت مند انسان بالکل صحیح ہے اور وہ بیمار ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک انسان بیمار ہو جائے اور وہ کوئی تدبیر ہی اختیار نہ کرے، کوئی علاج ہی اختیار نہ کرے اور شفا کی امید کرے۔ تو اللہ نے شفا کے لیے بھی ذریعہ بنایا ہے اور اللہ نے بیماری کے لیے بھی ذریعہ بنایا ہے۔ جیسے زندگی کے لیے بھی ذریعہ بنایا کہ انسان دنیا میں آئے گا تو اللہ نے اس کا نظام بنایا، اور جب انسان دنیا سے جائے گا اس کا بھی نظام بنایا۔ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حادثہ ہو گیا، صاحب بزرگ ہو گئے تھے، عمر بہت ہو گئی تھی، بیمار تھے، یہ وجہ تھی، فلاں وجہ تھی، اس لیے چلے گئے۔ تو اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے دنیاوی یہ قانون بنایا، یہ دنیاوی نظام بنایا کہ یہاں بیماری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے شفا کے لیے بھی ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن بھائی یہ عقیدہ صرف دنیاوی اعتبار سے ہم بندوں کی طرف منسوب ہے، یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی ذرائع کا محتاج نہیں ہے، یہ ہمارے بندوں کے اعتبار سے ہے۔ لیکن اللہ نے یہ جو نظام دنیا کا بنایا ہے اسی اعتبار سے ہمیں چلنا بھی ہے، اور اسی نظام کو آگے بڑھایا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ جو حضرات عصر کی نماز کے بعد ذکر میں بیٹھتے ہیں ان حضرات کو معلوم ہے روز طب نبوی آتی ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ نے رکھا ہے، جب بیماری نازل فرمائی ہے اس کا علاج بھی رکھا ہے، طب نبوی میں نسخے ہیں۔ اگر دنیاوی نظام کو آگے بڑھانا مقصود نہ ہوتا اور دنیاوی نظام کے تحت ہمیں چلنا مقصود نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ دوائیں بتاتے، نہ آپ طریقے بتاتے، نہ آپ علاج بتاتے، نہ آپ یہ فرماتے کہ فلاں بیماری کے لیے یہ ذریعہ اختیار کرو، نہ آپ یہ فرماتے کہ فلاں بیماری کے لیے یہ سبب اختیار کرو۔ تو طب نبوی کی ضخیم کتابیں ہیں کہ جس میں نسخے ہی نسخے ہیں، جس میں نسخے ہی نسخے ہیں، بیماریوں سے شفا کے لیے پورے علاج مکمل موجود ہیں۔ تو یہ دنیاوی نظام ہے، اس لیے ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اخیر میں بس یہی بات میں عرض کروں گا کہ ایک مومن کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کے حکم سے جائے گی، اس پر صبر کرنا، اس کے علاج کرنا، اس کی دفاع کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا، صدقات کرنا، خیرات کرنا، یہ سارے اسباب ہیں، وہ جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے اور ہمیں صحیح عقائد عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔